اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمة المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین بعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین الترا بمقدمہ فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان گرامی، آج ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ ہے اور آج خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین کا روز وفات ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ سلام علیہا پہلی ام المومنین ہے اور دین مقدس اسلام پر آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ آپ حسب و نسب میں شرافت میں نمایاں ہیں، ممتاز ہیں۔ آپ کے ارد گرد بھی کوئی خواتین نظر نہیں آتی۔ روایتوں کے اعتبار سے جنت میں وہ 4 عورتیں جو تمام عورتوں کو فضیلت حاصل ہے، ان 4 خواتین میں آپ کا نام نامی بھی سورج کی طرح سے چمک رہا ہے۔ آپ کی عظمتوں کے لیے یہ کافی ہے کہ جب معصومین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان معصومین کے تذکرے میں آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ جب ہم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ پہنچتے ہیں تو آج ہم امام حسین علیہ السلام کو جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وارث قرار دیتے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث قرار دیتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کا وارث قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب بات آتی ہے کہ آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، تو ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ صلوات اللہ السلام علیہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا بھی نام آتا ہے۔ یہ معصوموں کے ساتھ آپ کا نام آنا آپ کے کردار کی عظمتوں کو دلالت کر رہا ہے۔ یعنی آپ کا کردار اگر ملایا جائے تو معصوموں سے ملایا جا سکتا ہے، کسی غیر معصوم سے آپ کا کردار ملایا نہیں۔ اگر آپ کا کردار اتنی بلند منزلت پر نہ ہوتا اور آپ اخلاق و پاک دامنی کی بلند ترین منزل پر نہ ہوتی تو کبھی بھی آپ کا نام اتنے عظیم معصوموں کے ساتھ نہ لیا جاتا۔ آپ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ کو نام آپ کا خدیجہ تھا،
لیکن شروع ہی سے لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں شاید اس کی اہمیت نہ ہو، لیکن جس زمانے میں آپ زندگی بسر کر رہی تھیں اس زمانے میں بہت ہی گنی چنی عورتیں تھیں جو پاک دامن ہوا کرتی تھیں۔ بنی ہاشم کے خاندان کو چھوڑ کر کے، بنی ہاشم کا خاندان عظمتوں کا خاندان تھا، وہاں سارے لوگ دین حنیف کے پابند تھے، لیکن بقیہ لوگوں میں اگر کسی کا چہرہ، کسی کا نام، کسی کا کردار سورج سے زیادہ روشن ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہا کا نام۔ اسلام پر آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ آپ رسول خدا سے بے پناہ محبت کرتی تھی، بے پناہ ان کو چاہتی تھی، اور یہ چاہت شکل و صورت کی بنا پر نہیں تھی، خاندان و حسب و نسب کی بنا پر نہیں تھی۔ یہ محبت، یہ جانثاری ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کے بہترین طرز سلوک کی بنا پر تھی۔ جناب خدیجہ بہترین تاجر تھی اور بہت بڑی تاجر تھی۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی تاجر ہے تو اس کا سامان ٹرکوں پر لد کے جاتا ہے۔ اس زمانے میں ٹرک نہیں ہوا کرتے تھے، سامان لے جانے کے لیے اونٹ استعمال کیے جاتے تھے۔ اسی اونٹوں کو صحراؤں کا جہاز کہا جاتا ہے۔ بعض کتاب ملتا ہے کہ آپ کے پاس تجارت کے اونٹوں کی تعداد 80,000 تھی۔ 80,000 اونٹ تجارت کے آپ کے تھے۔ اب بتائیں آپ کا معلوم تجارت کتنا رہا ہوگا؟ جس کے پاس صرف سامان لادنے کے 80,000 اونٹ ہو، اس کے خود مال کی حیثیت کیا ہوگی، اس کی تجارت کی حیثیت کیا ہوگی۔ اور یہاں سے یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ دین مقدس اسلام میں عورتوں کو برابر کا درجہ دیا ہے۔ جہاں مرد تجارت کر سکتے ہیں وہ عورتیں بھی تجارت کر سکتی ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری صرف گھروں میں رہنا نہیں ہے، یقیناً گھر میں رہنا ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن عورتیں تجارت بھی کر سکتی ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہا کا کردار آج کی تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، واقعی نمونہ عمل ہے۔ اگر مردوں کو فخر ہے تو ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ اور بقیہ اماموں کا نام نامی ان کی زندگی نمونہ عمل ہے، تو عورتوں کے لیے فخر کی بات کم نہیں ہے کہ ان کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جناب زینب کبریٰ، یہ ان خواتین کے نام بھی ان کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر مردوں میں وہ نام پیش کیے جا سکتے ہیں تو عورتوں میں ان خواتین کے نام بھی باقاعدہ نمایاں طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم جناب خدیجہ کی زندگی کو دیکھیں، مال ان کا تھا، تجارت ان کی تھی، اور انہوں نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی امانتوں کے بارے میں، کردار کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں سنا تو ان کو یہ اچھا لگا، کیا میں ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتی؟ آپ نے بلایا اور آپ نے کہا یہ میرا تجارت کا مال لے کے آپ جائیں، شام جائیں اور آپ تجارت کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو برکہ میسرہ کے ساتھ ساتھ جانا اور مجھے بتاتے رہنا راستے میں کیا ہوا ہے۔ میسروں کے پیغمبر گئے، اور پیغمبر تجارت کا مطلب تجارت کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، تجارت انبیاء کا طریقہ ہے، تجارت کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ آج ہم نے اپنا مزاج بدل دیا ہے، اگر کوئی عالم دین یا کوئی مولوی تجارت کرنے لگے لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی کسی مسجد میں پیشنماز بنا رہے اور اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، لیکن اگر وہ ایک اچھا تاجر بن جائے
تو اس کو وہ قبول نہیں کرتے، جبکہ تجارت انبیاء کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ کا مال لے کے گئے، اور میسرہ راستے پر دیکھتا جا رہا تھا کہ ان کے ہو کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جو راستے آپ کا کردار دیکھا، آپ کا اخلاق دیکھا، اور لوگوں کے بتانے اور لوگوں سے ملنے کے بتایا کہ یہ شخص آئندہ نبی ہونے والا ہے۔ جب آپ واپس آئے تو اس سفر تجارت میں اتنا فائدہ ہوا جتنا کسی بھی سفر تجارت میں فائدہ نہیں ہوا تھا۔ یہ مال کئی مرتبہ لوگ لے کر کے شام گئے تھے، لیکن اتنا فائدہ کسی سفر میں نہیں ہوا جتنا فائدہ اس سفر ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ، جب مال امانت دار کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر امین تھے، اس لیے فائدہ زیادہ ہو گیا۔ لہذا یہ بھی ہمارے سبق ہے، اگر اپنی تجارت کرنا ہے تو اس کے ساتھ تجارت کرو جو امین ہو، امانت دار ہو۔ اس کے ساتھ تجارت مت کرو جس پر امانت داری نہ ہو، خالی ہوشیاری ہو۔ بہت سامان ملا، بہت دولت ملی، اور جب واپس آئے تو جناب خدیجہ کو 2 دولتیں ملی۔ ایک مال کی دولت ہے، آپ کے تجارت کا فائدہ بہت زیادہ ہوا جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے، اور دوسری بڑی دولت پیغمبر کے کردار کی دولت، پیغمبر کے اخلاق کی دولت، پیغمبر کے صفات کی دولت۔ یہ وہ دولت تھی جو بہت بڑی دولت تھی، جو دولت درہم و دینار کی دولتوں سے بڑی تھی۔ اور ایک جملہ میں اور عرض کریں، پیغمبر نے خود نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، جناب خدیجہ نے بلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے اگر آج کے زمانے میں ہمارے نوجوان اپنی قابلیتوں کو بڑھا لیں، اپنی امانت داریوں کو بڑھا لیں، اپنی حیثیتوں کو بڑھا لیں، اپنی مہارتوں کو بڑھا لیں، تو خود لوگ ان کے پاس آئیں گے، ان سے خواہش کہ ہمارے ساتھ کام کیجیے۔ پیغمبر اکرم خود نہیں گئے، بلکہ گھر میں بیٹھے رہے، لیکن ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی چیزیں۔ تو جناب خدیجہ کے بعد 80,000 اونٹ تھے، تجارت ہوئی، واپس آئے، اور بے پناہ اونٹ تھے۔ جب میسرہ نے جناب خدیجہ سے پیغمبر اکرم کی صفتیں بیان کی، اخلاقیات بیان کی، چیزیں بیان کی، تو آپ کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوئی، کیونکہ اچھی چیز کو الطیبین للطیبات، پاک روحیں، پاک مزاج، پاک افراد، پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے پیغام کہلایا جناب ابو طالب کے پاس، اور جناب ابو طالب نے آنے کے بعد جب ان کے چچا سے پیغمبر کا پیغام دیا تو کیا کہہ دیا، ہم کون ہیں؟ ہم بنی ہاشم ہیں، ہم لوگوں کے حکمراں ہیں، اور میں آپ کے سامنے اس بھتیجے کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اگر اس کو سب کے مقابلے رکھا جائے تو میرا بھتیجا سب سے آگے نکل جائے گا، اس کا کردار، اس کا اخلاق سب سے نمایاں ہوگا، اور آپ اس کا جو بھی مہر طے کریں میں وہ مہر اپنے مال سے ادا کروں گا، اور خدا بند عالم میرے بچے کو ایک ایسا دین دے گا جو ساری دنیا میں پھیلنے والا ہوگا۔ جناب خدیجہ کے چرن خدیجہ تک پیغام پہنچایا، اور جناب خدیجہ نے پیغام قبول کر لیا، اور خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا۔ بنی ہاشم جناب خدیجہ کے گھر گئے، اور لوگوں نے بڑی عزت کی، بہت احترام کیا، بہت قدر و منزلت سے پیش آئے۔ جب نکاح ہو گیا اور پیغمبر وہاں سے واپس آنے لگے تو جناب سیدی، جملہ دیکھیں، سیدی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اپنے گھر جاؤ، کہ نہیں، البیت بیتک والمرأۃ امتک، جملہ دیکھیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔
جناب خدیجہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، یہ بحث تو بعد میں ہوگی، لوگ کہتے ہیں خدیجہ پہلے ایمان لی۔ جس وقت سے جناب خدیجہ نے پیغمبر کو پہچانا، اس وقت سے وہ ان کی نبوت کو تسلیم کر چکی تھی، ان کو بعنوان نمائندہ الہی قبول کرتی تھی۔ خالی وقت کا انتظار تھا کب پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں اور کب جناب خدیجہ اپنے ایمان کا اظہار فرمائیں۔ جناب خدیجہ پیغمبر کے اعلان کے بعد ایمان نہیں لائی، اور روایتوں ملتا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا آغاز فرمایا، اس وقت اگر اعلان کوئی لوگ مسلمان تھے تو اسے 3 آدمی تھے، ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جناب خدیجہ صلوات اللہ السلام علیہ، اور ایک مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ 3 لوگ تھے۔ آپ پوری کتابیں اٹھا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کہ استوانے کتنے لوگ تھے؟ صرف 3 کا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ باقی جو بنی ہاشم تھے وہ پہلے سے موحد تھے، لیکن انہیں کسی بنا پر اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے اعلان اپنے ایمان کا اعلان کیا، یہ سب لوگ پہلے سے پیغمبر کو پہچانتے تھے۔ مولا کائنات اعلان بعثت سے پہلے پیغمبر کے بعد وحی کے نزول ہونے کو دیکھتے تھے، اور پیغمبر کے ساتھ وہاں رہتے جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں جملہ عرض کروں کہ آج دنیا والے بہت سے لوگوں کو سابق الاسلام قرار دیتے ہیں کہ اسلام پہلے وہ لائے، بڑے بڑے دعوے کرتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس پر یہ فہرست تیار کی جا رہی تھی اور مختلف کتابوں میں فہرست لکھی گئی کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تو صرف 3 آدمی تھے اس زمانے میں، ایک جناب پیغمبر اکرم، ایک جناب خدیجہ اور ایک جناب علی علیہ السلام، بقیہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو بقیہ سابق الاسلام تھی، یہ لوگوں کے نام کہاں تھے؟ یہ چوتھا نام کیوں نہیں جوڑتا اس کے اندر؟ جو آج دنیا ان کو سابق الاسلام قرار دے رہی ہے، تو تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت روئے زمین کا 3 ہی آدمی تھے، علی علیہ السلام، جناب خدیجہ، پیغمبر اکرم، بقیہ چوتھا کون تھا؟ اس کا مطلب بقیہ کچھ لوگ بڑھا رہے ہیں، یہ وہ داستان ہے جو بہت دنوں کے بعد اضافہ کی گئی ہے۔ جناب خدیجہ کو اتنا مال تھا، لیکن یہ سارا مال انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر کے قدموں پہ لا کے ڈال دیا۔ عورتوں کو مال و زیور بہت پسند ہوتا۔ جناب خدیجہ نے ایک شاہانہ زندگی گزاری ہے، ایک رئیس و امیر کی زندگی گزاری ہے۔ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، سب سے بڑا سرمایہ تھا، غلام تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، ساری زندگی تھی، بہترین زندگی تھی، وسائل سے فراہم زندگی تھی، بہترین تاجرہ تھی، تو زندگی عمدہ تھی۔ لیکن جس خاتون نے اتنے ناز و نعم میں، اتنی نعمتوں میں بہترین زندگی گزاری ہو، آج وہ خاتون شعب ابو طالب میں قید ہو کہ جہاں سایہ نہیں تھا، دن کی دھوپ تھی، رات کی اوس تھی، کبھی کھانا ملتا تھا، کبھی کھانا نہیں ملتا تھا، تکلیفیں تھیں، روز جان کا خطرہ تھا، دھمکیاں ملتی تھی، کہ اس کے باوجود بھی اس خاتون اسلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہ 3 سال تک جو بائیکاٹ لوگوں نے خاندان ابو طالب کا کیا کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کرے گا، نہ نکاح کرے گا، نہ ان کو سلام کرے گا، بلکہ جب ان کو قید کے وہاں آدمی بٹھا تو کوئی یہاں سے باہر نہ نکلنے پائے، تو اس پورے دور میں کس نے ان کے اخراجات پورے کیے؟ جناب خدیجہ کی پوری دولت اس میں خرچ۔ قرآن نے کہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پیغمبر ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی خداوند عالم نے جناب خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہا ہے۔ جناب خدیجہ کے واقع ایک نمونہ کی زندگی ہے، فقیر نہیں تھی، خداوند عالم نے جناب خدیجہ کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ جب پیغمبر اکرم معراج پر تشریف لے، اب دیکھیں خدیجہ کی عظمتیں کیا ہیں، بہت عظمت جناب خدیجہ کی، بہت 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 عظیم ترین خاتون ہے اسلام کی، اسلام پر احسان ہے ان کا، کیا کہتے ہیں، بس
لوگ ان کا نام زیادہ کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے دو مسئلہ عرض کروں. جناب ابو طالب علیہ السلام کا زیادہ نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ وہ علی کے باپ ہے. جناب خدیجہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے جناب زہرا کی والدہ ہے. اگر جناب ابو طالب علی علیہ السلام کے بعد کسی اور کے باپ ہوتے اور جناب خدیجہ جناب زہرا کے کسی اور کی والدہ ہوتی تو آج نہ معلوم لوگ ان کو کہاں پہنچاتے، کتنا ذکر کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب علی کے باپ ہے، خدیجہ زہرا کی والدہ ہے. خداوند عالم نے جناب خدیجہ کو کیا کیا چیزیں دی ہیں، کیا کیا قربانیاں دی ہیں. جناب پیغمبر اکرم جب معراج کی شب تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آنے لگے تو جبریل سے کہا جبریل تمہارا کوئی کام ہے؟ کہاں کام ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہ پیغمبر جس وقت آپ زمین پر جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. خدا بند عالم کی طرف سے جناب خدیجہ کو سلام آیا ہے، جبریل سلام لے کر کے آئے. اور پیغمبر اکرم اس خاتون کو بے پناہ چاہتے تھے، ان کے کردار کی بنا پر، ان کے اخلاق کی بنا پر، ان کے قربانیوں کی بنا کے اوپر. یہ ایک مثالی زندگی ہے کہ پیغمبر اکرم بھی جناب خدیجہ کو بہت چاہتے تھے اور جناب خدیجہ بھی پیغمبر کو بہت چاہتی تھی. یہاں یہ چاہت، یہ محبت، یہ عشق شکل و صورت کی بنا پر نہیں تھا، دولت کی بنا پر نہیں تھا. یہ محبت، یہ جانثاری کردار کی بنا پر تھی. یہی بات میں عرض کرنا چاہوں. آج کے بھی زمانے میں لڑکے لڑکیوں کو، میاں بیوی کو، شوہر زوجہ کو ایسا کردار رکھنا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کے کردار کے عاشق ہوں. ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ ہم ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے تیار ہوں. آج کے زمانے میں جو تھوڑی بہت ناشاکیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ کچھ ہماری طرف سے ہم میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا قربانیاں کیا کہتی ہیں؟ پورا مال دے دیا، پوری دولت دے دی. اور ایک جملہ عرض کروں، عورتیں عام طور سے کمزور دل کی ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ حالات سے مقابلے کی تیار نہیں ہوتی. لیکن جناب خدیجہ کا کردار کچھ اور ہے. جس وقت مکے کے سارے مرد اور ساری عورتیں پیغمبر کے خلاف تھیں، ہر طرف سے پیغمبر کو بلا بھلا کہا جاتا تھا، پتھر مارے جاتے تھے، گالیاں دی جاتی تھی، کوڑا پھینکا جاتا تھا، سب کچھ کیا جاتا تھا. پورا مکہ پیغمبر کے خلاف تھا، مرد بھی خلاف تھے، عورتیں بھی خلاف تھے. ان حالات میں اگر کوئی پیغمبر کے ساتھ کھڑا تھا جناب خدیجہ. ان حالات میں تین افراد ملتے جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا. ایک گھر میں جناب خدیجہ، اور باہر ایک جناب ابو طالب، اور ان کے فرزند علی ابن ابی طالب. یہ تین شخصیتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی ہے. آپ ایک بات آپ سے عرض کروں، پیڑ جب بڑا ہو جاتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی حفاظت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو توڑنا کاٹنا آسان ہے. لیکن جس وقت پودا زمین سے نکل رہا ہو، نرم ہو، نازک ہو، ذرا سا مسئلے سے ٹوٹ جاتا ہو، اور اس وقت چاروں طرف دشمن اس پودے کو مسلنے کے لیے تیار ہو، ہر طرح کی فکریں کر رہے ہوں، ہر طرح کے کام کر رہے ہوں، اور ہر روزانہ اس پودے کو مسلنے کے لیے، ختم کرنے کے سازشیں بنا رہے ہو. اگر اس وقت میں کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور سارے دشمنوں کے حملوں کو ناکام کر دے، سب کی سازشوں کو ناکام کر دے، سب کے بیانات کو ناکام کر دے، تو آیا اس درخت اس کا احسان کتنا ہو؟
جب اسلام کا درخت اپنے ابتدائی منزلوں میں تھا، صرف 3 آدمی علیٰ اعلان ہوئے تھے، تو اس زمانے میں اس ننھے سے پودے کو سہارا کس نے دیا؟ ان سہارا دینے والوں میں ایک جناب ابو طالب علیہ السلام، ایک جناب مولا کائنات السلام، اور خاتون میں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ سلام علیہا، اور علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد۔ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جب پیغمبر صبح تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے تو زخمی ہوتے تھے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی اینٹیں مارتا تھا، کوئی یہ پھینکتا تھا، کوئی یہ پھینکتا تھا، کوئی یہ کام کرتا تھا، کوئی یہ کام کرتا تھا، لیکن گھر میں آنے کے بعد جو پیغمبر کو حوصلہ ملتا تھا، کس سے ملتا تھا؟ جناب خدیجہ سے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، پیغمبر اکرم نے کئی شادیاں کی، لیکن یہ ساری شادی جناب خدیجہ کے بعد کی۔ پیغمبر نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ایسا نہیں تھے کہ مکے میں عورتیں نہیں تھیں، لوگ ان کی خدمت میں پیش کرنے کے تھے، لیکن جناب خدیجہ کی موجودگی میں پیغمبر نے کسی سے شادی نہیں کی۔ لہذا جو ام المومنین کا درجہ، ام المومنین جو درجہ جناب خدیجہ کسی کا نہیں ہے۔ بقیہ ام المومنین ہے، لیکن بقیہ وہ ام المومنین ہے جو بقیہ ام المومنین کے ساتھ شریک ہیں۔ غور کریں، ام المومنین ہیں ازواج، لیکن وہ ام المومنین ہیں جن کے ساتھ بقیہ ام المومنین بھی شامل ہیں، اکیلی ام المومنین نہیں ہے۔ ام المومنین ہیں لیکن ان کے ساتھ دوسری خواتین بھی ام المومنین ہیں، لیکن جناب خدیجہ اکیلی ان کے ساتھ بقیہ کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ بقیہ کی ہے فضیلت ہے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ ہے، اکیلی نہیں ہے۔ جناب خدیجہ ام المومنین ہونے میں منفرد ہے، اور سب سے پہلی ام المومنین ہے۔ اپنے کردار میں خدا پر ایمان اتنا عظیم تھا کہ اللہ والی سی ان کا حرص لکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب کوئی بلائیں مصیبتیں آ جائیں تو یہ جناب خدیجہ سلام اللہ کا حرص پڑھو، تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہ حرص بتا رہا جناب خدیجہ کا خدا پر ایمان کتنا تھا، خدا پر بھروسہ کتنا تھا، معرفت خدا کتنی زیادہ تھی۔ بسم اللہ حرص، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ اے حی قیوم، میں تیری رحمت سے فریاد کر رہا ہوں، میری فریاد کو سن لے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث واغثنی، اے حیو قیوم، میں تیری رحمت سے فریاد کر رہا ہوں، تو میری فریاد کو سن لے، اور ایک لمحہ بھی پلک جھپکتے بھی میرے حوالے، مجھے خود میرے حوالے مت کرنا، اور میرے سارے امور کی اصلاح کر دے۔ حتی العظمہ آغا سید علی سستانی مدظل العلیہ وطا فرمائے کہ جب صدام کا زمانہ تھا اور پریشانیاں بہت زیادہ تھیں، اس وقت ہم لوگ ان پریشانیوں میں جو کام کرتے، ایک کام امام سجاد علیہ السلام کی دعا تھی، یا من تحل بعقد المکارہ ویصب بحد الشدائد، یہ بہترین دعائیں بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، یا من تحل بعقد المکارہ ویصب بحد، وہ ذات جس کے ذریعے سے مشکلات کی گھیریں کھل جاتی ہیں اور جس کے ساتھ سختیوں کی برف پگھل جاتی ہے، یہ دعائیں امن تو۔ اور ایک اور چیز جو ہم بہت فریاد کرتے تھے وہ جناب خدیجہ کا حرص تھا۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ بعض روایتوں میں اس کو یوں بھی نقل کیا گیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ حس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جناب خدیجہ کہہ رہے ان کو ایمان باللہ اتنا تھا کہ میری ساری مشکلات میں اگر کوئی میری مدد کر سکتا خدا بند متعال۔ جناب خدیجہ وہ خدیجہ تھی۔ آج کی ہماری عورتوں کے لیے آج جناب خدیجہ ایک بات میں کر کے بات تمام کو جناب خدیجہ نے جو مال خرچ کیا وہ خمس کا مال نہیں خرچ کیا تھا، اپنا ذاتی مال خرچ کیا تھا۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ خرچ کا سارے مسائل خمس کے اوپر ہیں۔ فلاں آدمی بیمار ہے، مولانا ہمارے ساتھ خمس کی رقم رکھی کہ ہم دے سکتے ہیں، فلاں آدمی کی فیس رکھی خمس کی رقم رکھی ہم دے سکتے ہیں، تو سارے نے ہم اپنی رقم خدا کی راہ میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سارا کاروبار امام کے پیسے پر کرنا چاہتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے خمس کی رقم ہی نکالی، جناب خدیجہ نے اپنا پورا مال خدا کی راہ میں دے دیا۔ اب ایک جملہ تو جناب خدیجہ نے جو پورا مال دیا، خدا نے اس مقابلے پر کیا دیا؟ خدا نے وہ چیزیں جناب خدیجہ کو دی دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ خدا بند عالم نے جناب خدیجہ کی اثار و قربانی پر وہ چیزیں ان کو دی جو کسی دنیا میں اول و آخر کو نہیں دی ہیں، کسی ایک کو وہ صفتیں نہیں ملی جو جناب خدیجہ کو ملی ہے۔ وہ یہ کہ جناب خدیجہ کو پیغمبر جیسا شوہر ملا، کسی عورت کا شوہر پیغمبر جیسا نہیں ہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں جناب زہرا کو زہرا جیسی بیٹی بھی کسی ماں کی بیٹی زہرا جیسی نہیں ہے۔ کیا بڑی نعمت خدا نے نہیں تھی؟ اگر آج جناب خدیجہ وہ مال خدا کی راہ میں خرچ نہ کرتی تو انتقال کے بعد وہ مال تو خرابی ہو جاتا، بڑھ جاتا اس کا نام و نشان وغیرہ، لیکن خدا کے راہ میں جناب خدیجہ نے اپنا پورا مال دے کے وہ دولت حاصل کی جو صبح قیامت تک حاصل رہے گی، کہ پیغمبر جیسا شوہر ملا، زہرا جیسی بیٹی ملی، اور علی جیسے داماد ملے، اور حسن حسین جیسے نواسے ملے۔ کتنی بڑی دولت خدا نے دی۔ اس قربانی کا کیا نتیجہ دیا؟ اتنی بڑی دولت دی۔ ہم سب کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو لڑکیاں ہمارے گھروں میں ہیں ان کو بہترین شوہر ملے، ان کی اولاد بہترین ہو، ان کی نسل بہترین، تو ہم ابھی سے خدا کی راہ میں قربانیاں دینا شروع کریں تاکہ ہمارا قربانیوں میں خدا ہم کو بہترین اجر عطا کرے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے خدا بند عالم جناب خدیجہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان پر وہ درود و سلام نازل فرمائے جس کے وہ مستحق ہے، اور جو ان کے شوہر نامدار رسول خدا کی ذات سے مناسب، ان کے بیٹی جناب زہرا سلام اللہ سے مناسب پروردگار جناب زہرا پر بہترین درود و سلام نازل فرما، اور ان کے فرز نذیر حضرت حجت ابن حسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کے دنیا کو آفت و بلا سے محفوظ فرما، اور ایک دو پروردگار جناب خدیجہ کے قبر مطہر کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، اور اس ٹوٹی ہوئی قبر پر بہترین عمارت جلد ان کے فضل کے ذریعے سے تعمیر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔